بولو سبحان اللہ. مولا سبحان اللہ. ملجا ختم الرسول مولائے کل حاضر سبل حاضر عالم رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم آو یاسین صاحب قرآن مبین رحمت للعالمین مظہر رب العالمین سراپا رحمت للعالمین شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا کیف الورا مصباح الظلم جلیل السیم امر علم مدد حکم جلال یوسف کنہا جلال بھائی سلیمان قرآن ناصر سنگلستان قرآن بیدہ نرگستان شمس الدہا مصطفیٰ جان رحمت شان بزم ہدایت نو صاحب بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنازے میں قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں جانے کے بعد ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سر جھکا دیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات اور وہ قطرات ٹپا ٹپ حضور کی آنکھ کے آنسو زمین پر گرنے لگے. اور جب رحمت للعالمین کی آنکھوں کے آنسو زمین پر گرے تو زمین گیلی ہو گئی, زمین نم ہو گئی. اللہ اکبر. جو مالک جنت ہے, جو مختار کائنات ہے, جو اللہ کے حبیب ہے, وہ قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ پیارے حضور, پیارے نبی, پیارے مولا کی چشمان نبوت سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین کو گیلی کر رہے. پھر حضور نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا, میرے بھائیوں قبر کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو. اللہ اکبر. قبر کی تیاریوں سے ہم غافل ہو چکے ہیں, مگر ہمارے نبی روتے ہوئے فرما رہے ہیں قبر کی تیاری کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں, جوانوں, کل شب برات میں جب قبرستان جانا نا تو پڑیا کھا کے مت جانا, صرف دانت نکال کے مت آ جانا, صرف موٹر سائیکل دوڑا کے مت آ جانا. قبروں میں اگر بتی یا موم بتی مت گاڑ دینا. قبروں میں موم بتی جلانا بھی غلط ہے اور اگر بتی جلانا بھی غلط ہے. ہاں, جو راستے ہیں اس راستے میں موم بتی یا لائٹ کا انتظام آپ اس نیت سے کر سکتے ہو کہ آنے جانے والے کو کوئی دقت نہ ہو, ورنہ اگر بتی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا مردے کو, موم بتی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا مردے کو. اور پھر دکان لگانا بھی جائز نہیں ہے, میلہ ٹھیلا لگانا بھی قبرستان میں جائز نہیں ہے. جب قبرستان جاؤ تو حضور کیا فرما رہے ہیں, میرے بھائیوں قبر کی تیاری کرو. وہاں ایک کنارے بیٹھ کر سوچو کہ ایک دن اس قبرستان میں مجھ کو بھی آنا ہے, اور جب لوگ مجھ کو دفنا کر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا میرا, کیا ہوگا میرے بدن کا, کون سے کیڑے کھائیں گے میری آنکھوں کو, کون سے کیڑے کھائیں گے میرے کلیجے کو, کون سے کیڑے کھائیں گے میرے ہونٹوں کو, کون سے کیڑے میرے ناک کے اندر داخل ہوں گے, میرے دماغ اور بھیجا کو کھائیں گے. بہت سوچنا کہ کیا ہوگا اس قبر کے اندر, یہاں روشنی کا کیا انتظام ہوگا. کل قبرستان جا کر یہ سوچنے کی رات ہے کہ قبرستان میں ہمارا کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا. اور پھر جب دل بھر جائے نا تو اللہ کے حضور جو بھی قرآن کی آیتیں یاد ہیں, جو بھی سورت آپ کو یاد ہے, جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے, قبرستان کے ایک کنارے میں ادب سے سر جھکا کے قرآن کی تلاوت کر لینا, درود و سلام پڑھ لینا, اور درود و سلام پڑھنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد کل ہاتھ اٹھا کر کہنا, مولا آج نجات کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, تو ہماری بخشش فرما دے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی بخشش فرما دے. دیکھو
صحابہ کرام کی عادت تھی کہ کبھی کبھی جو ہے نا صحابہ کرام حضور کی جو اہلیہ ہوتی تھی ام المومنین ان کے پاس چلا جایا کرتے تھے اور جا کر کہتے تھے ام المومنین ہمیں حضور کی فلاں بات بتا دیجیے، ہمیں حضور کا فلاں ارشاد بتا دیجیے، یا فلاں کام میں حضور کا کیا طریقہ تھا وہ بتا دیجیے۔ تو چند صحابہ پہنچ گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جو ہے یہ حضور کی بڑی پیاری اہلیہ ہے، بولو نا سبحان اللہ، اور بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور مفتیہ بھی تھی، مجتہدہ بھی تھی۔ صحابہ کرام تو ہزاروں ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم 6 لوگوں کے پاس تھا۔ کئی لوگوں کے پاس؟ زور سے بولو۔ اور یہی 6 لوگ جو ہے نبی کریم کے دور میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی، ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے چند صحابہ ہیں، ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ مقدس ام المومنین ہیں کہ جن کے بسترے پر ہمارے حضور رہتے تھے تو اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام آ جایا کرتا تھا۔ چند صحابہ گئے اور کہا ام المومنین ہمیں حضور کے بارے میں کچھ بتائیے، حضور کے بارے میں بولو نا بھائی، کچھ بتائیے۔ جب کوئی بڑا عالم آپ کے ہاں آتا ہے یا آپ کے ہاں جو ایک قاری حسیب صاحب ہے، کبھی ان کے پاس جا کر کہتے ہو انس صاحب، شعبان صاحب، ارمان صاحب، انصار صاحب، میرے بیٹوں، بھتیجوں، بیٹوں کہ حضرت، اب کیا پورا پہاڑ پور کا نام بول دوں؟ چھوٹا چھوٹا مولوی لوگ کا نام بول بول کے یہ لوگ کا جو ہے نا ہمت بڑھا دیا ہے، اسی لیے یہ لوگ اشتہار کے جلسہ میں پیر صاحب کے اوپر اپنا نام ڈال دیتا ہے۔ بتاؤ، ان لوگ کو جو ہے نا سبق پڑھنا چاہیے، ہر مہینے فون کرو، ایک سبق لو، ادب پیدا کرو، احترام پیدا کرو۔ پیر بزرگ عالم مولانا کی جتنی زیادہ عزت کرو گے، ان کا جتنا زیادہ ادب احترام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام اتنا بڑھا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کیا میں بول رہا تھا، صحابہ چلے گئے کن کے پاس؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس۔ ام المومنین ہمارے پیارے حضور کی کوئی پیاری بات ہم لوگوں کو بتا دیجیے۔ آپ لوگ بھی کبھی عالم کے پاس، پیر کے پاس، بزرگ کے پاس، قاری حسیب الرحمان ہی کے پاس پہنچ جایا کرو، اور صرف مطلب کی بات نہ کیا کرو، ادب سے دھیمی آواز میں نظریں نیچی کر کے آرام سے بولو، حضرت ہمیں دین سکھا دیجیے۔ مگر اب کہاں ملتے ہیں لوگ دین سیکھنے والے، لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے؟ ہر آدمی اپنے مطلب سے فون کرتا ہے، مطلب سے قریب آتا ہے، مطلب سے دعوت دیتا ہے۔ کاش دین کو سیکھنے کے لیے آپ کچھ وقت نکالتے، عالم کے پاس جاتے۔ جب صحابہ نے کچھ عرض کیا ام المومنین حضور کی کوئی بات مجھ کو ہم لوگوں کو بتا دیجئے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آنکھیں جو ہے نا آنسوں سے دبانے لگی، آنسوں سے بھیگ گئی، اور روتے ہوئے ام المومنین نے کہا ایک رات کی بات ہے، حضور میرے ساتھ ہیں، رات ہے، اور حضور نے رات میں مجھ سے کہا عائشہ مجھ کو اجازت دے دو، میں اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے کہا حضور مجھ سے قریب رہنے سے بہتر ہے آپ اللہ کے قریب رہیے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے وضو کیا، اللہ کے آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لمبا قیام، یہاں تک کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور رونے لگے، اور پھر حضور اسی طرح روتے ہوئے رکوع فرماتے ہیں، روتے ہوئے سجدہ فرماتے ہیں، اور پھر حضور نے نماز کے بعد
قرآن لیا اور تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور تلاوت بھی اس حال میں کر رہے ہیں کہ حضور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات ختم ہو گئی، فجر کی اذان کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال اذان کی اجازت کے لیے بارگاہ رسالت میں آئے تو بلال دیکھ کر دھک سے ہو گئے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، مگر قرآن پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ اور جب حضور کو روتے ہوئے بلال نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو اگلے بھی بخشے جائیں گے اور پچھلے بھی بخشے جائیں گے، یا رسول اللہ، آپ کے اشارے سے تو گنہگار جنت میں جائیں گے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے روتے ہوئے فرمایا، بلال کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا مزید محبوب بن جاؤں؟ پہاڑ پور والوں سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی رو رہے، کبھی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے محبوب رو رہے ہیں، کبھی حالت نماز میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں مزید اللہ کا محبوب بن جاؤں، مجھے مزید محبوبیت مل جائے، مجھے مزید اللہ عزیز بنا لے، مجھ پر مزید اللہ مہربان ہو جائے۔ یہ حال نبیوں کے نبی کا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک اور یاد آ گئی، ایک نبی ہے اور بڑے پیارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنے اللہ کے محبوب نبی تھے، یہ اتنے پیارے نبی تھے کہ مت پوچھئے، سبحان اللہ، ان کی شان ہی الگ ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا، شادی کی، مگر یحییٰ علیہ السلام نے اپنا پورا وقت اللہ کو دے دیا۔ اس وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح، بولو نا بھائی، نہیں کیا، شادی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اپنا پورا وقت کس کو دے دیا تھا؟ معلوم ہے، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو روتے چلے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ نماز پڑھتے جاتے، روتے جاتے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے رخسار پر، گال پر زخم ہو گیا تھا، آنسو کی وجہ سے۔ آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے، آنسو نکلتے تھے، اتنے آنسو نکلتے تھے کہ گال میں کیا ہو گیا تھا؟ بولو نا بھائی، زخم ہو گیا تھا، گڈھا ہو گیا تھا۔ تو ماں نے اونی کپڑا کی پٹی بنائی، کئی پٹی، اور بنانے کے بعد پٹی کو ان کے گال میں، پھر یحییٰ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب گال میں کیا ہے؟ زخم ہے، اور زخم پر کیا ہے؟ پٹی ہے، اور پٹی کس کی ہے؟ اونی کی۔ رکھا کس نے ہے؟ ماں نے۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے نماز میں تو یحییٰ علیہ السلام پھر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ وہ جو ہے کئی پٹیاں آنسوں سے بھیگ گئی۔ تو ماں نے دیکھا، قریب گئی، اور قریب جانے کے بعد وہ پٹی کو لیا، اور پٹی کو لینے کے بعد جب نچوڑا نا تو ان پٹیوں سے یحییٰ علیہ السلام کی آنکھ کے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری ماں میرے رخسار پر پڑی پٹیوں سے میرے آنسو کو نچوڑ رہی ہے، تب یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے کاندھے پر اپنا سر رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ، یا اللہ، یہ جس کے کاندھے پہ میں نے سر رکھا ہے میری ماں ہے، اور یہ جو نچوڑ رہی ہے یہ میری آنکھ کے آنسو ہے۔ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اور تو میرا کرم کرنے والا رب ہے۔ پتہ چلا یحییٰ علیہ السلام کی ادا سے کئی باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو یہ کہ دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ آپ سے گناہ نہیں بھی ہو تو آپ اللہ کے خوف کا تصور کر کے روئے۔
गिड़गिड़ाते जाए। हदीस पाक में आता है कि अगर रोना नहीं आता ना तो रोने वालों की तरह शक्ल बना लो, रोना नहीं आता तो रोने वालों जैसी सूरत बना लो, उसका भी आपको फायदा होगा। ये अल्लाह के नबी है और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि रोने की वजह से कान में गड्ढा हो रहा है, इतना रो रहे हैं कि आंसुओं से जो है पट्टियां तरबतर हो जाती है। और यहया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, तो अंदाज देखो, माँ को वसीला बना रहे हैं, अपने आंसू को वसीला बना रहे हैं और कह रहे हैं मौला ये मेरी माँ है, ये जो बह रहा है मेरा आंसू है, मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा करीब रब है। ए जवानों और मेरी माँ और बहनों, कल जो शबे बरात आ रही है ये रोने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, आंसू बहाने की रात है, तौबा की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, दरूद व सलाम की रात है। कल की रात में बाज़ रिवायत से पता चलता है कि पूरे साल के लिए अल्लाह रिस्क बांट देता है। ज्यादा रिस्क चाहिए तो कल की रात का सही इस्तेमाल करो। मौत व हयात का रिवायत के हिसाब मुताबिक फैसला होता है। लंबी हयात चाहिए तो कल की रात दुआएं मांगो, इबादत करो, दुरूद व सलाम। अगर अपना मुकद्दर अच्छा चाहते हैं, किस्मत अच्छी चाहते हैं तो कल की रात का सही इस्तेमाल करो। अच्छा, एक बात और जरूरी है जो बता दूं, शबे बरात और शबे कदर में भी कुछ ऐसे महरूम लोग होते हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह अकबर। कल की रात शबे बरात और शबे कदर, इन रातों में सबकी बख्शिश हो जाती है। सबकी बख्शिश हो जाती है, मगर चंद लोग ऐसे हैं कि शबे बरात में भी उसकी बख्शिश, शबे कदर में भी उसकी बख्शिश। तो बताऊं वो कौन कौन लोग हैं, जल्दी बोलो। एक है शिर्क करने वाले, जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी को किसी भी तरीके से शामिल करते हैं, उसकी बख्शिश नहीं होती। एक तो ये। दूसरा वो जो अपने माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं, माँ बाप के गद्दार हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपने माँ बाप पर जुल्म किया है, माँ बाप का दिल दुखाया है, माँ बाप के नाफरमान हैं, तो फिर आपकी भी बख्शिश नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, और तीसरे के बारे में बताऊं, जो शराब पीने का आदी है, भंग खाने का आदी है, गांजा इस्तेमाल करने का आदी है, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। ये चंद लोग हैं जिनकी बख्शिश शबे बरात में भी नहीं होती, शबे कदर में भी नहीं होती। इसलिए आज, बल्कि हो सके तो अभी, हर तरह के शिर्क से तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो, शराब जुआ नशे से तौबा करो, तभी आपकी कल की रात तलब करने पर, शबे कदर की रात तलब करने पर बख्शिश हो सकती है। तो ये दो हिस्से हो गए, पहला हिस्सा दुरूद व सलाम का, दूसरा हिस्सा तौबा इस्तिग़फ़ार का। मेरे दोस्तों, आज हम रोते ही नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते ही नहीं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते ही नहीं। ख्वाजा खाजगान शहंशाह हिंदुस्तान बयान करते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग की बात मैंने सुनी कि उस बुजुर्ग के अंदर खुदा का खौफ बहुत था। इतना खौफ था कि वो खौफे खुदा की वजह से कब्रिस्तान में रहा करते थे। ज्यादातर कई लोग कब्रिस्तान जाया करो, और कब्रिस्तान जाने के बाद जो है ना, गौर किया करो कि हाँ बड़े बड़े पैसे वाले आए और कब्र का नामो निशान खत्म हो गया, या बड़े बड़े रोगो तबतबा वाले आए और उसकी कब्र का नामो निशान खत्म हो गया, या बड़े बड़े जमीन जायदाद वाले आए और उसकी कब्र का नामो निशान खत्म हो गया। न जाने कितने दौलत वाले, रुपया वाले, शरबत वाले, चाह वाले, हसमत वाले, माल वाले, मनान वाले, दगन लोग, बोझ लोग, दादा लोग, पैसा वाले लोग मरे और कब्रिस्तान से उनकी कब्रों का पता खत्म हो गया।
جا کر غور کیا کرو کہ یہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں نام و نشان لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، غور کیا کرو۔ اچھا معلوم ہے ایک میاں سے اور قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، توبہ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ تیسرا حصہ میں کرنا کیا وہ سنیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا جلسہ والوں کو صحیح وقت پہ دو تاکہ زیادہ بیان ہو سکے، خیر ٹھیک ہے۔ تیسرے حصے میں کرنا ہے کہ آپ کو تیسرا حصہ شب برات کا عبادت میں، تلاوت میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں گزارنا۔ بولو سبحان اللہ۔ کل شب برات ہے، اپنی رات کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں درود و سلام کا اہتمام کرو، دوسرے حصے میں توبہ استغفار کا اہتمام کرو، اور تیسرے حصے میں قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت کا اہتمام کرو۔ اور پھر آپ کے گھر سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، آپ کے گھر میں جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، پھر اپنی خیریت عافیت کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مگر ہاں اگر آپ نے کبھی بھول کر یا جانے میں یا جان کر شرک کیا ہے تو اس سے توبہ بھی کر لو۔ اگر کبھی آپ نے جان بوجھ کر یا بھولے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ بھی کر لو۔ اگر خدا نہ خواستہ 1000 بار توبہ۔ اگر آپ شرابی ہیں یا کسی بھی نشہ کے عادی ہیں تو اس سے ابھی توبہ کر لو، اس لیے کہ جو نشہ کے عادی ہے، جو ماں باپ کے نافرمان ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، ان کی بخشش نہ شب برات میں ہوتی ہے اور نہ ان کی بخشش شب قدر میں ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے توبہ کر لو، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی قبر کو منور و مجلہ کر دے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو آپ کا فیضان عطا کرے گا۔ شب برات گاڑی دوڑانے کا نام نہیں ہے، شب برات صرف حلوہ کھانے کا نام نہیں ہے، شب برات صرف اگربتی جلانے کا نہیں ہے، شب برات صرف موم بتی جلانے کا نہیں ہے، بلکہ محاسبہ کرنے کی رات ہے، مراقبہ کرنے کی رات ہے، مجاہدہ کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اگر کسی کا حق آپ نے مار لیا ہے، کھا وہ آپ کی بیوی ہو، کھا وہ آپ کی بہن ہو، کھا وہ آپ کا بھائی ہو، کھا وہ آپ کا پڑوسی ہو، کھا وہ آپ کا دوست ہو، تو کل کی رات آنے سے پہلے ان سے ملاقات کر کے ان کا حق ادا کرو۔ اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو ہاتھ جوڑ کر ہو، ان کے پیر پکڑ کے ہو، معافی مانگ لو۔ کل کی رات شب برات آنے سے پہلے حقوق العباد ادا کر دو، انشاءاللہ حقوق اللہ خود اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے دوستو، اچھا آخری بات سنو، کل شب برات ہے، آج ہی سارے لوگ روزہ رکھو، ہماری ماں بہنیں بھی روزہ رکھیں، اور کل کا بھی روزہ رکھ لیں، 2 روزہ رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، نہیں تو 1 رکھ لیں کم سے کم آج یا کل۔ جب یہ مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یعنی شعبان میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چالو کر دیتے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، خوب روزہ رکھتے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے، گویا رمضان کا استقبال اسی ماہ شعبان سے کرنا چالو کر دیتے۔ لہذا لوگوں آؤ اپنے رسول کی سنت ادا کریں۔ ابھی 15 دن رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 روزے ہو جائیں آپ سے، 2 3 4 5 10 روزہ رکھیے۔ ایک تو یہ کیجیے، قرآن کل ہی سے پڑھنا چالو کر دیجیے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرنا کل ہی سے چالو کر دیجیے، اور کل کی رات سے پہلے آپ کا لفڑا جھگڑا ہے بیوی سے ختم کیجیے، لفڑا جھگڑا ہے بھائی سے ختم کیجیے، لفڑا جھگڑا ہے بیٹے سے ختم کیجیے، لفڑا جھگڑا ہے پڑوسی سے ختم کیجیے۔ اور اگر آپ نے حق مارا ہے، حق غصب کیا ہے، دل دکھایا ہے،
بغیر بات کے کسی پر ظلم کر دیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کا 5-10 روپیہ یا 5-6 ہزار یا 5-6 لاکھ بے ایمانی کر لیا ہے، تو صبح ہوتے ہی اس کو ادا کیجیے، چاہے زمین بیچنا پڑے، چاہے گاڑی بیچنا پڑے، چاہے خون بیچنا پڑے، یا چاہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے، اس لیے کہ شرک والے کی کل بخشش کل بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش کل بھی نہیں ہوتی ہے، اور عادی شرابی کی بخشش کل بھی نہیں ہوتی ہے، اور حقوق العباد بندوں کا حق نہ شب برات کی عبادت سے معاف ہوتا ہے، نہ شب قدر کی عبادت سے معاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد بندوں کا حق حج میں جانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، پوری شب برات پوری رات اللہ اللہ کرتے رہیے معاف نہیں ہوگا، پورا رمضان روتے رہیے معاف نہیں ہوگا، بندوں کا حق مل کر ادا کرنا ہوگا، یا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کو معاف کرنے پر راضی کرنا ہوگا۔ حضرات، جس طرح میں تقریر کرتا تھا وہ تو ابھی تک کیا ہی نہیں، اب سوچ رہا ہوں کہ کروں، ختم کر دوں؟ صلاۃ و سلام پڑھیے، درود و سلام پڑھیے، خوب پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں جو درود و سلام پیار سے مجھ پر بھیجے گا، جو مجھ پر سلام بھیجے گا وہ مجھ کو خواب میں دیکھے گا، زور سے بولو، وہ مجھ کو خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھ کو خواب میں دیکھے گا وہ مجھ کو قیامت میں دیکھے گا، اور جو مجھ کو قیامت میں دیکھے گا وہ میرے حوض کوثر سے کیا پیے گا؟ آب کوثر پیے گا، اور جو میرے ہاتھ سے آب کوثر پیے گا وہ میرے کرم سے، میرے فضل سے، میری عطا سے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے درود و سلام خوب پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھو، اور صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔